ڈاکٹر رحمان اللہ صاحب ہے، ڈاکٹر فہیم صاحب ہیں، جنہوں نے اس کے اندر سارا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم خیبر پختونخوا جتنی یونیورسٹیاں ہیں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز، ان کی رینکنگ کے اوپر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بڑا لینتھی پروسیس تھا اور بڑا اس کے اوپر کام کیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہم ہائر ایجوکیشن کے اندر اور پھر کالجز یونیورسٹیز کے اندر جو ریفارم لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہو، یہاں پہ بہترین اکیڈیمیا ہو، ریسرچ ہو یہاں پہ، اور فائنینشیل پوزیشنز یہاں کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ٹھیک ہو، تو اس کے لیے یہ جو رینکنگ سسٹم ہے یہ ہم نے متعارف کرایا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان میں کسی بھی صوبے کا اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد رینکنگ ہے۔ کوئی صوبہ آج تک جو ہے اپنے صوبے کے اندر رینکنگ وہ نہیں لا سکا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا اس طریقے سے بھی منفرد ہے کہ دنیا کے اندر ٹائم ہائر اور کیو ایس جو رینکنگ ہے اس کو بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ بھی ایک رینکنگ کرتی ہے، لیکن یہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے رینکنگ کرنی ہے، اس پہ تقریباً 3-4 مہینے لگے۔ سٹارٹ میں ہم نے وائس چانسلر صاحبان کو بلایا، ان کے ساتھ سیشن کیا، ان کے ساتھ ہم نے انڈیکیٹرز سیٹ کیے، پھر جو اس کے ساتھ سب انڈیکیٹرز تھے اس کو سیٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ان سے ڈیٹا مانگا گیا۔ تقریباً 3-4 مہینوں کے اندر تمام یونیورسٹیوں نے، پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے ڈیٹا پرووائڈ کیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈیٹا آیا اس کو کمپائل کیا گیا، وہ جو کوانٹیفیکیشن ہے اس کے اندر ڈالا گیا، پھر اگین وائس چانسلرز کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا متعلقہ جو اس بھی یونیورسٹی کا جو ڈیٹا تھا کہ آپ یہ چیک کریں، اگر اس کے ساتھ کوئی سکم ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی کمی پیشی ہے، وہ بھی آپ چیک کریں۔ اس کے اندر پھر فیڈ بیک آیا، پھر اس کو ہم نے کیا اور اس کو ہم نے کمپائل کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر عالمی جو رینکنگ ہے کیو ایس ہائر ٹائم یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، اس کے اندر کئی پہ 5 جو ہیں وہ لینز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں، کئی پہ 10 ہیں، اور ان کے جو سب انڈیکیٹرز ہیں کئی پہ 34 ہے، کئی پہ 38 ہے۔ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹی رینکنگ جو ہے اس کے اندر 12 انڈیکیٹرز ہیں اور 66 سب انڈیکیٹرز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمبرز لگنے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ 10 میں سے 9 بس دے دیے، بلکہ ایک ایک سب انڈیکیٹر کے اگینسٹ کئی پہ آدھا نمبر، کئی پہ پونا نمبر، کئی پہ 1 نمبر، کئی پہ 1.5 نمبر، تو بڑا باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے، اور ایک ڈائگنوسٹک بھی ہوئی ہے ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، جہاں پہ ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سے ایریاز میں کون سی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں، کہاں پہ لیک کر رہی ہیں، اور جو ہمارے وائس چانسلرز ہیں جو کہ یونیورسٹیوں کے لیڈرز ہیں وہاں پہ، ان کو بھی اس کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیا سکم ہے، کیا جو ہے وہاں پہ ایشوز ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے پہلے دن سے اپنے ہائر ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کیا ہے۔ 2013 میں جب ہم آئے تب 19 یونیورسٹیاں تھی خیبر پختونخوا کے اندر، اس وقت 34 یونیورسٹیاں ہیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ 13 سال کے اندر ہم نے 15 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اسٹیبلش کی، اور 2 انشاءاللہ تعالی مزید اسٹیبلش ہو جائیں گی، 36 تک یہ تعداد چلی جائے گی۔ اسی طرح 362 ڈگری کالجز میں سے جو اس وقت پرفارم کر رہی ہے، اس میں سے 119 کالجز صرف 13 سال کے اندر خیبر پختونخوا حکومت نے ایڈ کیے، اور اس کے علاوہ 30 رینٹڈ کالجز سپٹمبر سے جو ہے سسٹم کے اندر آ جائیں گے، جو کہ پڑھانا سٹارٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20 ایسے کالجز ہیں جو کہ ان کا وہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے، اور وہ بھی سسٹم کے اندر انشاءاللہ تعالی سپٹمبر میں آ جائیں گے۔ تو کل ملا کے جو ہے تقریباً 160 سے اوپر کی فگر آتی ہیں جو کہ خیبر پختونخوا نے صرف ان 13 سالوں کے اندر اس کے اوپر انویسٹ کیا۔ بجٹ کے حوالے سے جب ہم آئے، آپ کو پتہ ہے کہ
ہائر ایجوکیشن کا آل کلیکٹیو بجٹ 25 ارب روپے تھا جب یہ حکومت آئی 2024 میں. پہلے سال بڑھا کے 36 ارب روپے کر دی. یہ جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں ہم نے اس کو بڑھا کے 50 ارب کیا, اور یہ جو آنے والا فائنینشیل ایئر ہے اس میں انشاءاللہ تعالی مزید اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. جہاں تک یونیورسٹی کی بات ہے, یونیورسٹیوں میں جب ہم آئے یونیورسٹیوں کا گرانٹ تھا 0.9 بلین, 1 ارب بھی نہیں, کیونکہ وہ جو گزری تھی انٹرم گورنمنٹ ایک غیر قانونی, تو انہوں نے بالکل بٹا دیا تھا اس کو. تو پہلے سال ہم اس کو لے کے گئے 4.5 ارب روپے پہ, پھر جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں 10 ارب روپے پہ, اور انشاءاللہ آنے والے سال میں اس سے بھی ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے, میں کل سے پرسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب والے بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 بلین سے ہم 25 بلین پہ گئے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں آپ نے ریلیز کتنی کی ہے ذرا وہ بھی, اور دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب جو ہے وہ 12 کروڑ آبادی کا شہر ہے, صوبہ ہے. اس میں سے ذرا کیلکولیشن کریں کہ پھر آپ کی یوتھ کتنی ہے اور پھر آپ کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی جو بجٹ ہے اٹ از 5.7 ٹریلین, 5700 ارب روپے. جو ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن ہے آف NFC اس کا 51.something% آپ لے رہے ہیں. اس میں سے 25 ارب لگانا جو ہے وہ کتنا پرسنٹ آتا ہے, اٹ از 0.43%. خیبر پختونخوا حکومت کا جو ہے وہ 2.2 بلین بجٹ ہے, وہ جو ہے ہم 14.62 آف دی ہاریزنٹل NFC کا جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو اس کا کتنا آتا ہے ہمارا 0.46. تو ہم ابھی بھی کلیم کر رہے ہیں کہ پنجاب سے الحمدللہ ہم ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز کو پرٹیکولرلی زیادہ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مزید ہوں گے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, میں اناؤنس نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی بہت سے پیکیجز ہم نے رکھے ہیں ان کے اسٹڈی کے لیے, ان کے انٹرنشپس کے لیے, ان کے اسکالرشپس کے لیے. وہ انشاءاللہ تعالی بجٹ میں اناؤنس ہو جائے گا. تو یہ سارا جو پروسیس تھا یہ آپ کے سامنے رکھا. آج ہم آپ کے سامنے